السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کا بڑا ایک اہم اجلاس ہوا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت فورم نے صورتحال کا جائزہ لیا، جو حالیہ کشیدگی اور بالخصوص ایران کے ساتھ جو ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں اس پر بھی بات ہوئی۔ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے دونوں ممالک کے درمیان موجودہ متعدد مواصلاتی ذرائع کو علاقائی اور امن و استحکام کے وسیع تر مفاد میں ایک دوسرے کے سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے کے باہمی طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ بڑا ہی اہم اعلامیہ سامنے آیا ہے اور اس کے بعد پھر نگران وفاقی کابینہ نے بھی قومی سلامتی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے اس کی توثیق کر دی ہے۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور آپریشن بڑا ایک اہم آپریشن مرگ بر سرمچار آپریشن اس کی بھی تعریف کی گئی اور اپنی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بھی تعریف کی گئی اس قومی سلامتی کمیٹی اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شازیہ چیمہ، بین الاقوامی ماہر ہیں، اور متین حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر، سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شازیہ، کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، ٹائمنگ بہت اس کی اچھی ہے، بر وقت یہ اجلاس بلایا گیا ہے اور پھر وفاقی کابینہ نے اس کی توثیق بھی کر دی۔ ڈاکٹر شازیہ جی، یہ بالکل ایکسپیکٹڈ ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ اسی طرح اتنے ہی میچور طریقے سے ہینڈل کیے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ ریٹیلیشن جو ہے ایون کہ ان فرینڈلی نیبرز کی طرف سے بھی ہو تو ہم نے کبھی اس کا جواب اس طرح سے نہیں دیا کہ ہم بغیر سوچے سمجھے جو ہیں، بغیر کسی بات کو دیکھے ہوئے ہم صرف ایک انتقامی کارروائی پہ نکل کھڑے ہوں۔ تو یہ آف کورس یہ بالکل انہی ساری چیزوں کو ری انفورس کر رہی ہے جو کہ ہم اس سے پہلے بھی ان چیزوں پہ بات بھی کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ یہ ایران کی طرف سے ایک ایرر آف ججمنٹ ضرور ہو سکتا ہے، اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ضرور دینا چاہیے، لیکن ایران کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم عراق یا سیریا نہیں ہیں۔ حالانکہ دشمن بنانے کی کوشش تو بہت میں اس میں لگا ہوا ہے، لیکن ہماری جو پاکستان کی فورسز ہیں وہ بہت بیٹل ہارڈنڈ، بہت ٹرینڈ، بہت ٹیکٹیکلی بہت زیادہ اکوپڈ ہیں۔ تو آپ ہمیں خاص طور پہ جو ایرانین جو ریولوشنری گارڈ ہے وہ ہمیں عراق یا سیریا نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم فرینڈلی نیبر تو ضرور ہیں لیکن ہم اپنے بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا جانتے ہیں۔ تو یہ 100% مجھے ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ یہ ایرر آف ججمنٹ ہے۔ ایران جو ہے وہ اس کی فور سائٹڈنس پہ مجھے ابھی بھی شبہ نہیں ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں ایسا ہوا ہے کہ ایران کا جو ریولوشنری گارڈ ہے اس سے کہیں پہ کوئی ڈیسیژن لینے میں کوئی بریچ ایسا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی گفتگو میں کیا یہ بات اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ کوئی مس کیلکولیشن بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل یہ مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ساتھ میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس وقت سینٹر پلر ہے ایکسس آف ریزسٹنس کا، اور ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے وہ ایران ریولوشنری گارڈ کے القدس فارمیشن نے جنرل سلیمانی کے انڈر جو ہے کمانڈ وہ بنایا، پھر اس کے اندر حزب اللہ شامل ہوا، حماس شامل ہوا، ملیشیا جو ہیں سیریا اور عراق کی شیعہ ملیشیا اس میں شامل ہوئی، اب ہوتی اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کتنا کچھ اس وقت اپنا جو ہے وہ جسٹ کاز کے لیے اچیو کیا ہے۔ اور اس اچیومنٹ کو اس طرح سے گڑے میں پھینکنا جو ہے، جہاں پہ پوری دنیا ایک طرف جو ان آؤٹ فٹس کو ٹیررسٹ کہتی تھی، فلسطین اور اسرائیل کے کانفلکٹ کی روشنی میں اب ان کو ویجلانتیز کہا جا رہا ہے، اب ان کو ریولوشنری کہا جا رہا ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ویسٹرن کولونائزیشن کے اگینسٹ لڑنے والی فورسز ہیں، اور ان کے بارے میں پازیٹیو امیج ہے، ویسٹ چاہ کر بھی ان کو نیگیٹیولی پورٹرے نہیں کر پا رہا، اور ان سب کا پیش خیمہ جو ہے وہ ایکسس آف ریزسٹنس ہے جو کہ سینٹر سٹیج پہ ایران ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران سے اس بے وقوفی کی امید ہی نہیں رکھی۔ اچھا ہاں، یہ جو آپ کا جملہ ہے اس پہ ہم سب ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ متین حیدر صاحب، جس طرح ڈاکٹر شازیہ نے کہا، حق نہیں کر رہے تھے اپنے برادر اسلامی ملک سے، ہم وہاں پہ مکران ڈویژن میں ہماری ایف سی اور ہماری قانون نافذ کرنے والے ادارے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ کلات ڈویژن جو ہے اس کو بہت مشکل سے ہم نے اور بڑی محنت سے، انتھک محنت سے اور قربانیوں کے بعد ہم نے اس کو کلیئر کیا، اور ایران نے کیا مس کیلکولیشن کی ہے یا ہمیں تو رسپونڈ ڈیفینیٹلی کرنا تھا ہماری سالمیت پر حملہ ہو تو؟
جی بالکل ڈاکٹر، پہلے تو پروگرام میں بلانے کا شکریہ. ایران نے قطر مس کیلکولیشن نہیں کی اور ہم نے جو کیا وہ بھی ہمیں جواب بالکل دینا چاہیے تھا. اور دیکھیے اس میں ایران نے پاکستان کے ساتھ جتنے بھی چینل آف کمیونیکیشنز ہیں سیکیورٹی کے اوپر، کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر، ڈپلومیٹک لیول پہ، کیونکہ بہت عرصے سے یہ ایشو پاکستان اور ایران کے درمیان چل رہا ہے. اس ایشو کے اوپر ہمارے موجودہ اور ماضی کے سپاہ سالار تہران کا دورہ بھی کر چکے ہیں، ان کی ملٹری لیڈرشپ سے ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں، اور ہمیشہ یہ ایگری ہوا کہ جو ہے اس معاملے کو مشترکہ طور پہ ٹیکل کریں گے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی. آپ دیکھیے دو چیزیں ہمیں اس واقعے سے محض 2 روز قبل ایران کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان قومی کاظمی صاحب اسلام آباد میں موجود تھے اور پاکستان کے نمائندہ خصوصی افغانستان کے ساتھ ان کی باضابطہ بات چیت تھی. پھر اسلام آباد میں وہ وزیر خارجہ سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملے. اگین فوکس یہی تھا کہ جیش العدل سے کیسے نمٹنا. ایران پاکستان کا تعاون اس میں انتہائی کروشل تھا. ایران نے پاکستان کا اعتماد مجروح کیا. ایران نے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو تمام تر طریقہ کار کے میکینزم پہ، سفارتی چینل سے بات چیت سے ان تمام کو رون ڈالا، اور یہ اتنا تک گوارا نہ کیا کہ اگر کوئی وہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں، کوئی کریڈیبل انفارمیشن ان کے پاس ہے کسی بھی مشتبہ اور مبینہ ٹھکانے کے بارے میں، تو آپ نے صحیح کہا کہ ایف سی وہاں پہ موجود ہے پاکستانی سیکیورٹی کے ساتھ. متین ہے صاحب، ایشو یہ ہے کہ اگر یہ تفتان ماشکیل یا بئی بارڈر کے بہت قریب ہوتا، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کہا جا سکتا تھا، ہم یہ کہہ سکتے کہ ہدف کو، لیکن یہ پنجگور تک آ کر اتنے اندر تک آ کر جو حملہ کرنا اور پھر اس کو ڈینائی کرنا اور کسی قسم پہ اس پہ معافی یا کسی قسم کا اس پہ کوئی اس طرح کا یہ بات بھی نہیں کی گئی کہ جی ہمیں اس پہ افسوس ہوا یا دکھ ہوا، کوئی ریگریٹس نہیں کیا. اور پھر جس جگہ کو نشانہ بنایا گیا وہ ایک سویلین کا گھر، ایک عام شہری کا گھر، اور اس کو تباہ کیا گیا اور کسی قسم کا کوئی ٹھکانہ نہیں نکلا، جبکہ ایک معصوم شہری کا گھر جو ہے، بے گناہ شہری کا گھر، اسے نشانہ بنایا گیا اور اس میں بچے شہید ہوئے. اس کے بعد دیکھیے اس کے ساتھ لوگ بہت ساری باتیں جوڑ رہے ہیں کہ اسلام ملک نے حملہ کیا تو کچھ نہیں. میں اس کو ذرا بتاتا چلوں کہ سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو پاکستان نے امریکہ جیسی سپر پاور سے ٹکر دی اور امریکہ کے لیے تمام زمینی اور فضائی کمیونیکیشن بند کر دی، اور اس کے اوپر پھر پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی نے تمام تر نئے ضوابط چیزیں طے کی. تو یہ چاہے ایران ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے امریکہ ہو، جب پاکستان کی سلامتی کے اوپر کوئی حرف آئے گا تو پاکستان اپنی سلامتی کو اولین مقدم جانے گا. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا، اس پی آر کے اسٹیٹمنٹ کے اینڈ میں بھی یہ کہا گیا کہ ڈائلاگ اینڈ کوآپریشن ود اے نیبرلی اینڈ برادرلی کنٹری. بالکل یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ ہماری فوج بھی اور ہماری تو متین عابد صاحب ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے، اتنی سینکشنز لگی بین الاقوامی سطح پر، اتنا پریشر ہونے کے باوجود ایران کے ساتھ ٹریڈ سے لے کر تمام تر امور پر ہم بڑے پوزیٹیولی آگے بڑھے، تو پاکستان کو تو دکھ ہوا اس پہ. بالکل پوزیٹیولی، بالکل صحیح کہا آپ نے، پوزیٹیولی آگے بڑھے. اور آج بھی دیکھیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہ طے کیا گیا کہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ. پھر آج صبح سے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر مثبت پیغامات کا تبادلہ ہوا اور ایرانی سفارتکاروں کی جانب سے مختلف ٹویٹ کیے گئے جس کا پاکستان کے سفارتکاروں نے مثبت طریقے سے جواب دیا. پھر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے قبل وزیر خارجہ جلیل عباس گیلانی کی ایرانی سب سے بات چیت ہوئی اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے سے بچایا جائے گا، ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے گا. پھر انہوں نے کمیٹی کو بریفنگ دی اور آج پھر کمیٹی نے جو فیصلہ کیا کہ ایران پاکستان کے سفارتی تعلقات منقطع نہیں ہوں گے بلکہ سفارتی تعلقات. ٹھیک ہے متین صاحب، یہ بڑی آپ نے اہم بات کی. ڈاکٹر شازیہ کنکلوڈ کر دیجئے گا. بی ایل اے بی ایل ایف ایک مخصوص یعنی اسپیسیفک ہدف تھا ہمارا، ہم نے اسے نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ہے ریٹیلیٹ کرنا ایسے ٹائم پر، کیونکہ ایک طرف تو عوامی جذبات اور احساسات کی بھی تو ترجمانی کرنی پڑتی ہے اور ہماری مسلح افواج نے بھرپور انداز سے کی ہے. تو آپ کو آگے کیا لگ رہا ہے فردر جو ہے، کیا ایران ہمارے اس پوزیٹیو جیسچر کو، اس قومی سلامتی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے، اس کو کس طرح دیکھے گا؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو میرا پہلا پوائنٹ تھا کہ ایران سے مس کیلکولیشن ڈسٹنس، ٹائم یا ٹارگٹ کی نہیں ہوئی ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ ایران کے اندر آپس میں مل کے مس کیلکولیشن اور مس کمیونیکیشن ہو گئی ہے ریولوشنری گارڈ میں اور اسٹیٹ کی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کے درمیان. یہ ہمارا سمجھنا ہے یا یہ میرا ذاتی انالیسز ہے.
ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایرانین گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی کسی حرکت کی اجازت دے دیتی. اور ہمارے سامعین کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ایران کا ریولوشنری گارڈ جو ہے وہ ایک طرح سے کچھ عرصے سے اٹونومسلی بھی آپریٹ ٹھیک ہے ڈاکٹر شازیہ، اس پر تفصیلاً بھی بات ہوگی، ہم مزید بھی اس پہ شوز کریں گے، اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. ہمارا برادر اسلامی ملک ایسا نہیں ہوتا، انفارچونیٹ ایسا ہوا. ڈاکٹر شازیہ چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھی، متین حیدر صاحب موجود تھے. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں، مین جی ٹی روڈ پر. بس 3، 5، 10 مرلہ اور 1 کنال کا پلاٹ لیا اور ہو گئی انٹرٹینمنٹ شروع. تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، ہیپینس لیوز ہیئر. السلام علیکم. آپ کا میزبان توصیف احمد خان اپنے پروگرام در حقیقت کے ساتھ دوبارہ سے حاضر خدمت ہے. آج ہم موضوعات پر بات کریں گے. پہلا ہمارا موضوع ظاہر ہے بڑا اہم موضوع ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے اس پر بات چیت ہوگی، اور کیا مثبت اشارے آئے ہیں، اور کیا ہم دوبارہ امن کی طرف جا رہے ہیں، کیا دونوں طرف سے کوئی صلح کی کوئی امید ہے. اور اقوام متحدہ نے بھی اس پر کوئی بات کی ہے، اور باقی ممالک بھی اس پر اپنا رد عمل دے رہے ہیں، اور کچھ بیچ بچاؤ کی بھی کوشش ہو رہی ہے، تو اس پر بات چیت کریں گے. دوسرا الیکشن کی گہما گہمی ہے، الیکشن میں کیا ہو رہا ہے، پارٹیز کیا کر رہی ہیں، کس بنیاد پر الیکشن لڑے جا رہے ہیں، ان پر بات ہوگی. اور کیا سرگرمیاں ہیں اور کیا پراسپیکٹس ہیں. ان موضوعات پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے 2 مہمانوں کو، معزز مہمانوں کو زحمت دی ہے. میرے دائیں سائڈ پہ پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور کالم نگار بھی ہیں. ان کو ہم نے یہ جو بین الاقوامی امور ہیں اور ساتھ سیاست میں بھی ہم انہیں پوچھیں گے. اور پھر ہمارے ساتھ امداد علی سومرو صاحب ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں، ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ الیکشن میں کیا ہو رہا ہے، اور باقی معاملات پر بھی بات چیت ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے ہے کہ یہ جو بڑا ایک شاکنگ سا ہمارے ساتھ ہوا، یہ جو ایران کا حملہ ہوا، اور پھر ہم نے تو ٹیررسٹ کو ظاہر ہے وہاں پر ہٹ کیا ہے، تو لیکن بہرحال ایسکلیشن ہو گئی، اور ایسے برادر اسلامی ملک کے ساتھ جس پر کوئی یقین نہیں کسی کو آ رہا ابھی بھی پاکستان میں، ایون میرا خیال ہے ایران میں بھی جو ہے وہ اس پر یقین نہیں آ رہا ہوگا. تو اب کیا واپسی کا کچھ عمل شروع ہوا ہے؟ کبھی یہ کب تک ہم نارمل ہونے کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو اسکلیشن ہوئی ہے اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں. اگر یہ جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، اسرائیل اور آپ دیکھ لیں غزہ میں جو صورتحال ہے اور حماس کے ساتھ، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یمن میں جو ابھی امریکہ نے اور برطانیہ نے مل کے وہ جو حوثی وہاں پہ جو ٹرائبز ہیں ان کے ٹھکانوں پہ حملے کیے ہیں، اگر یہ ایکسپینشن ہے اور ایکسٹینشن ہے اس مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی، تو پھر تو لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ پھر آگے بڑھے گا، اور ممالک بھی یہ امکان ہے کہ پھر اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے صرف پاکستان اور ایران کا، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ایسا ضرور ہوا کہ ملکوں کے درمیان، ظاہر ہے کہ یہ خطہ ایسا ہے کہ یہاں آپ نے دیکھا ایک دفعہ تو سارے روس آ گیا اور افغانستان پہ وہ قابض ہو گیا، اور پھر ایک جنگ ہوئی روس کے حوالے سے اور ایک سپر پاور کو جانا پڑا. ابھی حال ہی میں ایک دوسری سپر پاور جو ہے وہ 2 ڈیکیڈز تک وہ یہاں پہ رہی. جی، درمیان میں جو عرصہ تھا اس میں پھر کمانڈرز آپس میں لڑتے رہے، پھر وہ ملا عمر کا ایک رجیم بنا. یہ ریجن ہے تو اس لحاظ سے ایک
خطرناک علاقہ. لیکن ڈاکٹر صاحب نیریٹو یہ بنا ایران میں کہ یہ کوئی اسرائیل کے خلاف جو ہے کارروائی ہے اور یہ اسرائیل کا معاملہ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بلکہ پتہ ہوگا کہ یہ 3 ممالک پہ اٹیک آیا. جی ہاں، شام میں بھی کیا گیا، عراق میں بھی کیا گیا اور پاکستان میں بھی کیا گیا. اس معاملے میں پھر ہمارا تو کوئی ایسا تعلق بنتا نہیں ہے وہ جو مڈل ایسٹ میں چل رہا ہے. اور اگر الزام جو ہے اسرائیل کی طرف آپ نے شفٹ کرنا ہے تو پھر تو ہمارا بالکل ہی کوئی تعلق نہیں بنتا. کیا یہ کوئی اپنی پبلک کی کنزمپشن کے لیے ہے؟ کیونکہ ایران پہ اٹیک آیا، ان کا وہ بریگیڈیئر جنرل جو ہے اس پر اسرائیلی اٹیک آیا، وہ جو ہے اس کی پھر یہ جو دوسرے جنرل تھے ان کی برسی پر جو اٹیک آیا، تو پبلک کنزمپشن کے لیے تو نہیں ہے یہ معاملہ. دیکھیں اگر یوں دیکھیں تو پھر 3 جنوری کو جو وہاں پہ آپ نے کہا کہ ان کے جو جنرل مارے گئے تھے سلیمان رضا موسوی، نہیں وہ تو ابھی مارے گئے نا، یہ سلیمان تو 1 سال پہلے جو، لیکن وہ جو وہاں منایا جا رہا تھا دن، تو اس پہ آپ دیکھیں کہ اٹیک ہوا اور وہاں پہ کوئی 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مارے گئے اور بے شمار زخمی ہوئے. تو ایک تو یہ رد عمل ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایریا ہے نا افغانستان کا، ایران کا اور پاکستان کا، دیکھیں یہ تو ہم مانتے ہیں کہ یہ پچھلے کئی ڈیکیڈ سے نا یہ اماج کا بنا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کا، کہ براہ راست ریاست کا تعلق نہیں. لیکن اس کے تو افیکٹ ہم میرا خیال ہے ایران سے بھی زیادہ ہے. ظاہر ہے ہمیں دیکھیں یہ پھر سینٹی پریویل نہیں کرنی چاہیے تھی. بالکل کرنی چاہیے تھی. یہ بڑی خوفناک میں کہوں گا یہ مومنٹ. پھر اس کے ساتھ ہمارا تعاون بھی تو شامل ہے نا. ان ڈیکیڈز میں ایران کے ساتھ ہمارا تعاون شامل ہے. ہم ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے. جی، ایران اور پاکستان کے درمیان ایک اعلیٰ سطح کا معاہدہ ہے کہ دونوں ممالک اپنی سرزمین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور ان کو اماج کا نہیں بننے دیں گے جو دہشت گرد ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئیں، یہاں پہ داعش بھی ہے جس کو آپ آئیسس کہہ لیں، آئیسل کہہ لیں، اور بھی گروپس ایسے ہیں. ایران کچھ گروپس کے بارے میں ان کا ایک ریزرویشنز ہے کہ شاید وہ گروپس جو ایران میں کارروائی کرتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس ریجن میں اس طرح کے معاملات صرف ایران اور پاکستان نہیں، اب افغانستان اور پاکستان کے درمیان بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. لیکن آپ نے درست فرمایا کہ اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی. تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایران نے کبھی اس انداز سے پاکستان کے علاقوں کو اور پاکستان کی جو سالمیت ہے، جو خود مختاری ہے، جس کو آپ علاقائی خود مختاری کہتے ہیں، اور فضائی حدود جو ہیں اس کو اس طرح سے پامال کیا ہو. اس کی توقع نہیں تھی. میں یقیناً اس کی مذمت ہونی چاہیے. ایکسپینڈ کر دوں کہ اگر یہ اسکیلیشن جاری رہتی ہے، اور ہم نے تو آپ دیکھیں یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے جس کو ایرانی میڈیا نے بھی تسلیم کیا، ایران نے بھی تسلیم کیا ہے کہ وہاں کوئی ایرانی نہیں مارا گیا جو ہم نے اٹیک کیا. ہم نے پیورلی دہشت گردوں کو اٹیک کیا ہے جو کہ ریکوائرڈ تھے، ہمیں یہاں پر وانٹڈ تھے. تو ہم نے اس کا ڈیمانڈ ایران سے بھی کرتے رہے ہیں. اور ایران نے جو اٹیک کیا وہ ابھی تک کوئی کلیم میں نے ان کے میڈیا میں نہیں دیکھا کہ ہم نے فلاں آدمی کو ہٹ کیا. تو پھر پاکستان کی وہ بات ٹھیک ہے کہ وہ جو بچے شہید ہوئے، یہ جو ایک سپیس بنتی ہے تو اس طرح کی حرکت سے ہم پھر وہاں پر فرقہ وارانہ کشیدگی کو ایران کی اس حرکت سے وہ بڑھے گی نہیں. اس سے ظاہر ہے بڑے دورس اس کے اثرات ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں جب امریکہ کی طرف سے ڈرون اٹیکس ہوتے تھے تو ہماری حکومتوں کی طرف سے ایک رد عمل آتا تھا کہ جی یہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری اور سب اقتدار اعلیٰ کا جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم نے ایسے جو اس طرح کا رد عمل جو آپ نے فوری طور پہ دیکھا. دیکھیں پاکستان ایک نہ تو صرف یہ کہ ایک نیوکلیر ملک ہے، ایک ایٹمی ملک کو اس کی سرحدوں کو آپ اس طرح سے پامال کر کے اگر ایسی کارروائی کرتے ہیں تو اب یہ آپ نے دیکھا وہ تو پھر رزلٹ مل گیا نا، مل گیا فوری طور پہ پاکستان نے اس کو ریئیکٹ کیا، ٹیررسٹ کو ہٹ کیا، بالکل لیکن ایسے بہرحال وہ رزلٹ تو مل گیا. بالکل ایسے. امداد صاحب کوئی پھر اب کوئی واپسی کا سفر بھی شروع ہوا ہے اور کیا وقت لے گا پھر اب واپسی جتنی کام کی خرابی ہوئی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟
پہلی بات تو جو صورتحال بنی ہے ظاہر افسوسناک ہے. بہت افسوسناک. ایران کو ایسے وارداتیں یا ایسے حملے وہ ممالک کرتے ہیں جن کی آپس میں کوئی رابطے نہیں ہوتے, کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. یہاں پر کمیونیکیشن ہے روزانہ کی بنیاد پر. میں بلکہ ایڈ کر دوں کہ 17 جنوری کو وہاں پر ہم چابہار میں آئی ٹی سٹی کا ان کے ساتھ ڈاکومنٹ سائن کر رہے ہیں. 17 جنوری کو ہی ان کے وزیر خارجہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے مل رہے ہیں ڈیووس میں, اور تجارت بڑھانے کی $2.5 ارب سے $5 ارب کرنے کی کہہ رہے ہیں. اور یہ بعد میں ہر طرح کے جب تعلقات بحال ہو, کمیونیکیشن ہو, کوئی رابطے بند نہیں ہے, تو ایسے میں آپ انفارم کر دیتے ہیں کہ جی اس طرح کے کوئی ملیٹنٹس یا شرپسند آپ کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کریں. تو وہ ایک تو صورتحال جو بن گئی افسوسناک, پاکستان نے جواب دیا, مؤثر جواب دیا. آج جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بڑی حوصلہ افزا ہیں, مثبت ہیں, کہ دونوں ممالک کے سفارت کاروں نے ایک دوسرے کے ساتھ یا وزارت خارجہ نے رابطہ کیا, اور مثبت جو ہے ان کی ایک پیش رفت ہم کہہ سکتے ہیں, پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے. ہم زیادہ عرصہ ایران کے ساتھ, بلکہ ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری نے رحیم یاد قریشی صاحب نے کہا ہے کہ پیارے بھائی رسول موسوی اس طرح انہیں مخاطب کر کے یہ اس طرح کا بالکل. تو اس کو جتنا جلد اس تناؤ کو, اس کشیدگی کو کم کریں, دونوں ممالک کے لیے بہتر ہے. یہ خطہ جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے بڑا پہلے ہی جنگ و جدل کا شکار رہا ہے. اس میں ہمارے انڈیا کے ساتھ پہلے معاملات گڑبڑ ہیں, افغانستان کی بارڈر ہمارے لیے سینسیٹیو ہے. اگر ایران کی طرف ہماری کشیدگی بڑھتی ہے تو ظاہر ہے نہ یہ خطہ برداشت کر سکتا ہے, اور نہ اس ملک کے اور ایران کے عوام کے لیے حق میں ہوگا. تو جتنا جلدی اس میں ہو, اور یہ بڑی پازیٹیو پیش رفت ہے. جو دوسری پیش رفت ہوئی ہے وہی ہمارے دوست ممالک کی طرف سے. چائنا نے آفر کیا ہے کہ جو ہم ثالثی کرنے کے لیے تیار ہے, ترکی بھی اس میں آ گیا ہے, روس کی سٹیٹمنٹ ہے. تو ان سب ممالک نے اس کو جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنے خدمات آفر کی ہیں. لیکن ہم کیا اسی پوائنٹ پہ دوبارہ واپس آئیں گے, آ جائیں گے فوری طور پر, یا اس کو ٹائم لگے گا؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا وقت تو لگے گا, لیکن جتنا جلدی اس پوائنٹ پہ آیا جائے اتنا جلدی بہتر ہوگا. ذمہ دار ملک ہے پاکستان, تو ہم اپنے ملک میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ معاملہ افورڈ نہیں کر سکتے, ہم اس معاملے میں جانا نہیں چاہتے, کیونکہ ہم پرامن قوم ہیں اور ہم ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے. تو ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. ہم اس لیے اپنی زیادہ ذمہ داری لے کے جو کچھ کیا گیا ہے اس کا جواب بھی اس طرح دیا ہے. جیسے میں نے پروفیسر صاحب کو بھی کہا کہ اگر ہم مصروف ہو گئے یا جو ایران نے کام کیا, اس کے بعد تو ہم وہ سپیس نہیں کریٹ کر دیں گے کہ وہاں پر جو ہے فرقہ واریت والی یہ جو جس سے ایران کو شکایت ہے, اور ایون وہ پاکستان کو بھی شکایت ہے, وہی تنظیمیں ہمارے سیکورٹی فورسز پہ حملہ کرتی ہیں, تو پھر ہم ان کے لیے تو وہ پیراڈائز نہیں کریٹ کر دیں گے ایران کے اس کام سے. ایران نے جو کام کر کے دکھایا, جو لوگ امن و امان خراب کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع ملے گا. یہاں پر ہمارے کسی اور جو ملک جو اسی تاڑ میں بیٹھا ہے, اسی انتظار میں بیٹھا ہے, وہ استعمال کر سکتا ہے چیزوں کو. لہٰذا بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے ہمارے لیے بھی, اور ہمارے لیے اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسی فضا بنائی جاتی رہی ہے ماضی میں فرقہ واریت کی. بلکہ میں آپ کو اس کے بعد وہ میں اس سوال پہ آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کوئی ایران کی سوچ میں کوئی فرق ہے کہ 17 جنوری کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری آئی ٹی سٹی کے حوالے سے ڈاکومنٹ سائن ہو رہا ہے, ان کے وزیر خارجہ وہاں مل رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کو, اور ادھر اٹیک ہو رہا ہے, وہاں کوئی سوچ میں فرق ہے؟ کوئی دو گروہ پائے جاتے ہیں, کوئی سخت گیر موقف رکھنے والے بھی ہیں پاکستان کے خلاف, اور کیوں ہے پاکستان کے لیے سخت موقف وہ ان لوگوں کا؟ کوئی ایسا بھی معاملہ آپ دیکھیں ایران میں جو رجیم ہے نا اس وقت, ویسے تو وہاں ظاہر الیکشنز ہوتے ہیں, جیسے ان کے پریزیڈنٹ ہیں ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ انتخابات کے ذریعے, لیکن ان انتخابات میں کس نے شریک ہونا ہے اس کی منظوری جو ہے, چلے وہ تو ان کا معاملہ ہے, لیکن آئی آر جی سی یا دوسرا جو ان کے گورنمنٹ ہے, یہ کوئی ڈیفرنٹ لائنز پہ سوچتے ہیں ایک دوسرے سے, جو نظر آیا ہمیں. ہاں, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب ان کی جو الیکٹڈ ایلیٹ ہے وہی ان کی مرضی کے بغیر, جو ان کی اعلیٰ کونسل ہے جس کو گارجین کونسل کہتے ہیں, وہ نہیں آ سکتی, تو وہاں پر بھی جو ان کا جس کو آپ انقلابی پاسداران کہتے ہیں نا, یا دوسری سینس میں اس کو آپ کہتے ہیں کہ جیسے مشاہد حسین سید صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے نا, جی, یعنی ان کی جو سویلین جو فیس ہے سامنے اس میں,
اور جو ان کے جو ڈیفیکٹو جو رولرز ہیں ان کے پالیسیز میں فرق ہوتا ہے. اور یہ فرق جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ ہمارے تو وہاں ڈیلیگیشنز گئے ہوئے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے, ہماری ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہے. امداد صاحب نے بھی ابھی بتایا کہ ہر سطح پر, اس کے باوجود اگر یہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ تقسیم موجود ہے, اور وہاں جو کلی اختیار ہے نا وہ انقلاب پاسداران کے پاس ہے, جو ان کے رہبر ہیں ان کے پاس ہے. واپسی شروع ہو گئی. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ 2 دن میں یہ بات ہوئی ہے اور یہ توقع ہم رکھنی شروع کریں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں. کچھ مغربی مفکرین تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایران پہ نا نیوکلیر بننے نہ بننے کے حوالے سے ایک ایشو ہے, لیکن یہ جو ایران نے ایک وقت میں 3 ممالک کو ہٹ کیا ہے, اور پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ برطانیہ اور امریکہ حوثیوں کے حوالے سے تو انہوں نے 1200 کلومیٹر کی رینج 1200 کلومیٹر کی رینج ہے جو انہوں نے جہاں جو پھینکا ہے میزائل. اسرائیل کا بھی اتنا ڈسٹنس نہیں ہے جتنا انہوں نے ان کا میزائل. لیکن اسرائیل کی طرف معاف کیجئے گا وہ نہیں جاتے. نہیں دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے نا اور امریکہ اسرائیل کو اس بات سے روکتا رہا ہے کہ جس طرح عراق میں کیا تھا اسرائیل نے کہ ان کا ایٹمی ریئیکٹر تباہ کر دیا تھا. یا تو یہ کہ مے بی وہ اناؤنسمنٹ فیک ہو نہ ہو یہ درست ہو, لیکن مے بی ایران کسی موقع پہ خود کو بھی ڈکلیئر کر دے کہ وہ ایک نیوکلیر پاور ہے جس طرح نارتھ کوریا نے کیا ہے. ادروائز یہ دیکھیں 3 بڑے ممالک کے ساتھ, اور خصوصاً ایک ان میں سے ایٹمی ملک ہے, یہ اسکلیشن جو ہے نا یہ ہاں ایک ڈیسپریشن جو ابھی ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کچھ ڈیسپریشن ہے, پریشر ہے. اتنا تو دکھائی دے رہا ہے کہ ایران کو جو ہے نا بظاہر تو آپ کو لگتا تھا شروع میں کہ سعودیہ کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں ان کے, چائنا بیچ میں انوالوڈ ہوا ہے, پھر چائنا کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں ایران میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, اور یہ جو 1 بیلٹ 1 روڈ کا جو ایران ایک ہیوج انویسٹمنٹ ہے, ایون رشیا کی ہیوج انویسٹمنٹ ہے ایران میں. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ شاید یہ جو فلیش پوائنٹ ہے نا, اگر کوئی بڑی جنگ ہونی ہے تو یہ کہ اس کا نقطۂ آغاز نہ ہو. اگر وہ ہے تو پھر یہ یوں نہ کہیں کہ یہ کوئی جلدی اس کو ڈی ایسکلیٹ ہونے والی ہے یا اس کو اس طرح سے ہو جائے گا. لیکن بہرحال ایران کا مسئلہ ادھر سے حل نہیں ہو سکتا, ایران کا معاملہ کو ادھر ہوگا. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی, اور وہ بھی گھما کر نہیں, مین جی ٹی روڈ پر. تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی, ہیپینس لیوز ہیئر. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں. ظاہر ہے ہم دعا کرتے ہیں اور دونوں طرف سے یہ دعا جاری ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں, ان معاملات میں جو ہے وہ سینٹی پریویل کرے. تو اب سیاست جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے, الیکشن ہونے جا رہا ہے, تو اس پر بات چیت کرتے ہیں کہ سیاست کدھر جا رہی ہے, الیکشن کدھر جا رہے ہیں اور کیسی گہما گہمی ہے. ڈاکٹر صاحب, سیاست اور الیکشن, ظاہر ہے الیکشن اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے, تو کیسے دیکھ رہے ہیں ملک کی فضا, کیسے چل رہا ہے یہ معاملہ؟ ایک تو توصیف صاحب جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا گہما گہمی والا, اس کو ہمارے کانٹیکس میں دیکھیں تو جتنی گہما گہمی ماضی میں ہوا کرتی تھی الیکشنز کے دنوں میں وہ تو دکھائی نہیں دیتی. سردی فیکٹر تو نہیں ہے؟ سردی تو مجھے لگتا نہیں اتنا ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ جو اتنی بڑی سیاسی جماعت جو ابھی 18 ماہ ایک کولیشن میں بھی تھی, اقتدار میں تھی, انہوں نے کل وہ اپنی کیمپین, اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں کل وہ گئے ہیں آفس آباد, لیکن بلاول بھٹو کو آپ دیکھ رہے ہیں ایک لیڈر کو. دیکھیں الیکشنز کے بارے میں میری رائے یہ ہوا کرتی ہے کہ الیکشنز کی جو سینکٹیٹی ہے نا, آپ جیسے کبھی سوچتے ہوں گے کہ امریکہ میں 2 سیاسی جماعتیں ہیں, ریپبلکن اور ڈیموکریٹس, تو بھی یہ کون سی ڈیموکریسی ہے جس میں ہے ہی صرف 2. الیکشن میں چاہیے 2 ہوتے ہیں, ہاں 2 پارٹی سسٹم کہ 2 حریف ہوں. ہاں جی, یہ واحد الیکشن ہے پاکستان کا جس میں یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ اس میں حریف کون ہے. بھئی یہ جو 13 جماعتیں یہ تو حلیف تھے نا, یہ 13 جماعتیں تو خود ابھی پی ڈی ایم کی صورت میں اقتدار میں تھیں. اب جو بیان بازی ہوگی اس سے یہ تو تاثر نہیں ملے گا کہ یہ آپس میں حریف ہیں. تو ایک بڑی سیاسی جماعت جو اقتدار میں تھی. نہیں لیکن یہ سیاست کا حسن نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, کہ بھی سیاستدان جب چاہیں اکٹھے بھی بیٹھ جاتے ہیں, اور جب چاہیں وہ اپنا جب الیکشن ہے اپنے اپنے منشور پر لڑتے ہیں, اور اس میں ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے منشور مختلف ہوتے ہیں, ان کا ایجنڈا مختلف ہوتا ہے.
یہ میرا اور آپ کا حسن زن تو ہو سکتا ہے، لیکن جو سیاست کا حسن جو ہے نا اس میں تو یہ ہے کہ ہر فریق جو ہے وہ اس کو ایک مکمل آزادی ہو اور انتخابات میں ایک ایسی فضا بنے، ایک ایسا ماحول بنے کہ جس میں تمام سیاسی جماعتیں جو بھی اس میں شرکت کرنا چاہیں، عوام میں اس لیے وہ جوش و خروش نہیں ہے کہ یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ کون کس کا مقابلہ کرے گا اور کون دو بڑے حریف ہوں گے۔ ماضی میں جس طرح پیپلز پارٹی آئی جے آئی یا نواز شریف پیپلز پارٹی ورسز یہ ایک رہا ہے کہ اس دفعہ بڑا آئیڈیلسٹکلی منشور پہ یہ الیکشن ہونا ہے اور کوئی وہ پرانی رونق شاید ہو ہی نہ، کچھ ایسا تو نہیں، ہم اتنے ڈیولپ تو نہیں ہو گئے سیاسی طور پر؟ نہیں، کاش کہ پاکستان میں منشور کے اوپر الیکشن ہوتے، یہاں تو شخصیات کے خلاف الیکشن ہوتے رہے۔ جی بالکل، 2018 کا الیکشن جس طرح لڑا گیا تھا، جس طرح بنایا گیا تھا، ایون جو پروفیسر صاحب نے بات کی آئی جے آئی جو بنا تھا وہ منشور کے اوپر تو نہیں بنا تھا، وہ محترمہ بینظیر بھٹو کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا کہ جی وہ اکیلی آئیں گی، اکیلی سارا پاکستان ان کے حوالے ہم کیسے کر دیں۔ تو وہ ایک پراپر، تو منشور کے اوپر الیکشن ہو تو یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ اس کنفیوژن کی وجہ سے میرا خیال نہیں نکل پا رہی تھی، اب نکلی ہیں۔ کل میاں نواز شریف صاحب کا جلسہ تھا حفظ آباد میں، آج مریم نواز صاحبہ نے خانیوال میں جلسہ کیا ہے، اور اسی طرح بلاول بھٹو زرداری نے رحیم یار خان میں جلسہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی تو آگے، میں کہہ رہا ہوں اب دوسری پارٹی بھی، جو دوسری پارٹی جن کی خاموشی کی وجہ سے سمجھا جا رہا تھا کہ شاید الیکشن نہیں ہو رہا ہے، انہوں نے بھی کام تیز کر دیا۔ نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ان سیاست دانوں کو بھی کنفیوژن تھا کہ بھی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، تو اس وجہ سے نہیں نکل پا رہے تھے؟ دیکھیں نواز شریف کی حد تک تو کنفیوژن نہیں ہو سکتی نا، جو لندن سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا پیپلز پارٹی جو الیکشن کی ڈیمانڈ کرتی رہی ہے تو وہ تو بر وقت الیکشن میں نکل پڑی نا، لیکن میاں نواز شریف صاحب لندن سے آئے ہیں، ان کے مقدمات، ان کے سارے معاملات جو ہیں وہ جو ان کے جھوٹے مقدمات تھے، سچے تھے، جو بھی سزائیں ہوئیں وہ سارے کلیئر ہو گئے، ایون جو تاحیات نااہلی والا معاملہ تھا وہ سپریم کورٹ نے سیٹل ڈاؤن کر لیا ونس فار آل، تو وہ ساری چیزیں جب سیٹ ہو گئیں تو ظاہر اس میں میاں نواز شریف صاحب تو میرا نہیں خیال کنفیوز ہوں گے کہیں۔ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو مد مقابل پنجاب میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہوگا، جو تحریک انصاف ہے وہ ان کا جو وہ اپنا نشان بھی کھو بیٹھی ہے، اور 9 مئی کرنے کے بعد وہ بہت کچھ اور بھی بہت کچھ کھو بیٹھی ہے، لیکن ظاہر گراؤنڈ پر حقیقت یہ ہے کہ پھر وہ ان کے کینڈیڈیٹ ایک حلقے میں 2 4 کینڈیڈیٹ نظر آ رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں گے جب نشان نہیں ہے، اور وہ کیمپین کر نہیں پا رہے، ان سے ہو نہیں پا رہی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کل نواز شریف نے تقریر بھی کی ہے، بلکہ یہ میں امداد صاحب سے بھی پوچھوں گا، تو وہ تقریر بھی وہ جو ہے وہ کوئی 3 سے 4 منٹ کی ہے امداد صاحب؟ 10 منٹ کی ہوگی، تو اس سے آپ نے کیا وائبز آپ کو آئیں کہ بھی کس طرح کا معاملہ، جیسے امداد صاحب بھی بات کر رہے تھے، تو کچھ اس طرح کا معاملہ ہے؟ مریم صاحبہ کمفرٹ زون میں آ گئے ہیں نواز شریف؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ڈر اور یہ خوف جو ہے یہ بڑی پارٹیز کو ہے، اور وہ خوف اسی وجہ سے ہے کہ خصوصاً پنجاب میں اور لاہور میں، یعنی جو جلسہ ہوا ہے جس میں نواز شریف صاحب کئی سالوں کے بعد تشریف لائے تھے، اور یہ امکان تھا کہ لاہور جو ہے ان کا استقبال کرے گا۔ 2018 میں بھی لاہور میں میجورٹی سیٹس کو 10 سیٹس تو لے گئی تھی نون لیگ میں، لیکن مجھے دکھائی یہ دے رہا ہے کہ یہ پچھلی جو کارکردگی تھی 18 ماہ کی پی ڈی ایم کی، اور جو پھر مہنگائی بڑھی ہے، اب کچھ تھوڑا سا بیبی ڈالر آپ کو لگا ہے نیچے آیا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ اور پیٹرول کی پرائسز کا، میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں نا، تو آپ سے کوئی یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ آپ نے اپنے گھر کو کیسے چلایا۔ ظاہر ہے آپ نے قرضہ پکڑا، اپنے گھر کو کسی طرح مہینے 2 مہینے کے لیے سسٹین کیا، پھر کہیں سے آپ کے اپنے پیسے آ گئے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا اتنا بھی الزام نہیں بنتا۔ آپ کا ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، اس حکومت نے آپ کو پہلے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بھی مہنگائی کی بھی اس کے ظاہر ہے کہ بھی اس سے شرح بڑھی، تو نون لیگ کا معاملہ یہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے کہ وہ اس ٹائم کو اون نہیں کر رہی۔ آپ کا کیا خیال ہے، اسے اون کرنا نہیں چاہیے تھا؟ شروع میں وہ یہ کہتے رہے کہ وہ ریاست بچا رہے ہیں اور سیاست کو نہیں بچا رہے، ٹھیک کہتے رہے، ڈاکٹر صاحب کہتے نہیں رہے، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے سیاست نہیں بچی، اگر وہ یہ سیاست نہیں بچی، سیاست نہیں بچی اس وقت، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لیکن سیاستدان ریٹائر نہیں ہوتا، سیاست بھی ریٹائر نہیں ہوتی، سیاست کہیں نہیں جاتی، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس
جس کو آپ لفظ بیانیہ کہتے ہیں نا، الیکشنز میں نا 2-3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مومنٹم، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ یہ مومنٹم ہے کیا اور یہ کیسے بنا ہے. بعض اوقات کیچنگ فریزز ہوتے ہیں، ریلنگ کرائے ہوتا ہے، کوئی ایک نعرہ پاپولر ہو جاتا ہے، جیسے بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا اور مکان کا. مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک بیانیہ دیا تھا نون لیگ نے، وہ جو تھا ووٹ کو عزت دو. اب نون لیگ کا جو مجھے لگ رہا ہے جو ڈائلیما وہ یہ کہ ان کے پاس نہیں، نون لیگ اب ریزسٹنس فیز میں تو ہے ہی نہیں نا، تو وہ عزت دو والا معاملہ نہیں ہے. اب تو الیکشن میں جا رہے ہیں. لیکن انہوں نے کوئی نیا بیانیہ بھی نہیں دیا. اب دیکھیں یہ بات کرنا کہ 2018 میں کو کمپیئر کرنا کہ حالات بہتر تھے یا پرائسز کم تھیں، عوام تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اگر مہنگائی ایسے رہی جس طرح رہی ہے تو اس کا الٹیمیٹلی میں کہتا ہوں فائدہ اپوزیشن کو ہوا ہے. اور اپوزیشن میں اب ایک ایسی پارٹی ہے جو بظاہر اس سے دکھائی نہیں دے رہی، اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہی مہنگائی کا ہوا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی ہاں امداد صاحب، یہ جو سوال میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی کیا، یہ جو معاملہ ہے کہ بھی انہیں وہ اپنا وقت اون نہیں کرنا چاہیے اور یہ بیانیے کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا ان تمام پارٹیز کو انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کہ ہم نے اس ملک کو بچایا ہے، اس کی سلامتی کو خطرہ تھا جو معاشی طور پر یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. کیوں ڈس اون کر رہے ہیں؟ دیکھیں مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کیوں ان کی تاریخ نواز شریف کی 2018 سے وہ شروع کرتے ہیں اور بیچ میں سے 17 سے، اور یہاں پر آ کے وہ گیپ دے جاتے ہیں. وہ عباسی صاحب والا سال بھی نواز شریف ووٹ نہیں کرتے، وہ بھی نکال دیتے. یہ مسلم لیگ نون کی فالٹ لائن ہے. یہاں آ کر مسلم لیگ نون مار کھا رہی ہے. دیکھیں میں اس وقت جب مسلم لیگ نون اقتدار میں تھی، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو کی سربراہی کر رہی تھی اتحاد کی، تو اس وقت بھی جب مسلم لیگ نون کے لوگ اسٹیٹمنٹس دیتے تھے کہ جی یہ دیکھیں یہ ہمارے فیصلے نہیں ہیں، مشکل فیصلے ہم نے نہیں کرنے. نواز شریف صاحب نے مخالفت کی ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں آپ کو یاد ہوگا اضافہ ہوا، یا بجلی کی قیمتوں میں، تو مریم نواز صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ اب یہ ہماری حکومت نہیں ہے، میاں صاحب اٹھ کر چلے گئے. ٹھیک ہے، لیکن وہ فیصلہ ہوا. تو حکومت جو مشکل فیصلے کر رہی تھی ملک بچانے کے لیے، جو واقعتاً مشکل فیصلے تھے اور جس کی وجہ سے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا، اس کو سب سے زیادہ جس کو اون کرنا چاہیے تھا مسلم لیگ نون تھی، اور انہوں نے ان فیصلوں کو ڈس اون کیا ڈیورنگ گورنمنٹ. اس کے بعد آ کر جو مرضی کہ ہم نے سیاست داؤ پہ لگا دی، ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل گنوا دیا، پھر لوگ نہیں سنتے. آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت مطلب ایک بات کرتے، یکسو ہو کر بات کرتے. حکومت کے فیصلوں کو نواز شریف کی طرف سے اور مریم نواز کی طرف سے ریزسٹنس تھی، تو اس کی وجہ سے پھر لوگوں میں مسلم لیگ نون کی مقبولیت جو ہے وہ کم ہوئی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس یہ جا کر کہنا کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں، ہم کیا کرتے، لیکن یہ کہتا کون؟ دیکھیں نا 2-2 مہینے 4-4 مہینے تو کوئی بندہ اس سین پہ نہیں آتا تھا. نہیں، اگر نواز شریف اور مریم نواز اس معاملے میں اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس کا ریزالو بھی بتاتے. علیحدہ رکھا اور پھر اس کا انجام یہ ہے کہ آج جتنی مشکل میں ہے کہ لوگ ان کی آج اس بات کو نہیں مان رہے نا. اگر ان کو مہنگائی کی وجہ سے سوالوں کا جواب دینا پڑ رہا ہے تو اس وجہ سے کہ اس وقت انہوں نے جواب نہیں دیا تھا. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دیا جاتا، اس وقت دیتے کہ ہم کتنی مشکل میں ہیں، پبلک کو اعتماد میں لیا جاتا نا. اب یہ کہنا کہ جی اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو نواز شریف پاکستان میں ہوتے. یہ ایک سوال میں اگر اجازت دیں تو میں امداد صاحب سے کر دوں. ویسے اس معاملے میں پیپلز پارٹی سمارٹ رہی کہ اس نے کوئی ایسی وزارت نہیں لی جس کی ڈائریکٹ ذمہ داری ان پر آتی ہو. دیکھیں مسلم لیگ نون کے حالانکہ خارجہ امور پہ بھی ہمارے حالات کافی خراب تھے اور وہ بھی ایک بڑا ہی عجیب و غریب سفر تھا. لیکن آپ دیکھیں جو اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں نا اس میں سارا بوجھ جو ہے نا آخر میں آ کے پڑتا ہے سینئر پارٹنر پر. جی ٹھیک ہے، وہ غلط ہوتا ہے یہ بات. جو جس منسٹری جن کے پاس تھی ان کو اس کی ذمہ داری اور پھر پوری حکومت کی ذمہ داری لینی پڑتی ہے. اگر آج پیپلز پارٹی یہ کہے کہ جی ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں مہنگائی کے، تو پیپلز پارٹی اس وقت کابینہ میں بیٹھ کر مخالفت کرتی. جی مخالفت. آج اگر بلاول بھٹو یہ بات کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں صرف مخالفت نہ کرتی، ریزالو بھی کرتی، کوئی حل دیتی اس کا. تو لیکن ہونا تو یہ تھا. اب اس میں آپ دیکھیں نا جو شروع میں آغاز میں جب حکومت جب تک تھی اس وقت اتحادیوں نے کہا کہ جی آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی کہا، مولانا صاحب نے بھی کہا، سب نے کہا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور اس گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. امداد صاحب،
سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے ایگزیکٹلی یہ اس کی بنیاد پر افواہ بازی نہیں ہو رہی. تنقید کریں، فیئر تنقید کا آپ کو رائٹ ہے حکومت کے فیصلوں پر، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر، لیکن لوگوں کی عزتیں اچھالنا، چیف جسٹس کو کے خلاف گندا پروپیگنڈا کرنا، شہداء کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ظاہر ہے. اچھا، اب یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی اپنا ایکشن نظر نہیں آتے. بڑا آسان ہے جو لوگ کر رہے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، ان کے خلاف سائبر کرائم کے تحت کارروائی کرنا، بہت آسان ہے. لیکن یہاں پہ پھر کچھ چیزیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے وہ تو نہیں، اس کو پیچھے بے شک چھپے. لیکن ہمارے ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ اب تھانے دار کو اجازت دے دو کہ جی یہ والا جو کام کر رہے ہیں ان کو آپ اٹھائیں، تھانے دار سائبر کرائم والا ہو یا کہیں کا ہو، وہ پھر اپنا اس کو سیٹل کرنے لگ جاتے ہیں. جی بالکل. وہاں پہ آ کے پھر لوگ چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پیکا میں جو ترمیم کی گئی تھی پچھلے دور میں، وہ اس لیے کی گئی تھی کہ وہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں حکومت پر ان کو بھی اس میں رگڑا جائے. جی بالکل. جس کو اسلام آباد اور ہوا ایسے ہوا بھی. لیکن اب ہم خود سے الیکشن کی گہما گہمی خود ہی پیدا کرتے ہیں. لاہور میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اسپیشلی ہم لاہور کو دیکھتے ہیں تو اس میں پارٹی پوزیشنز کیا آپ جو ہے پریڈکٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کا الیکشن جا رہا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری بھی یہاں سے الیکشن، لاہور اس وقت سینٹر بنا ہوا ہے، ویسے بلاول بھٹو صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، مریم نواز، شہباز شریف، یہ تمام ہیں جو لوگ ہیں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس سسٹم میں. تو کیسے دیکھتے ہیں کہ الیکشن کی فضا یہاں پر کیسے بنے گی لاہور میں؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی کا، پیپلز پارٹی کو 40 سال ہو گئے لاہور کو کھوئے ہوئے، اور ابھی بھی کوئی امکان نہیں پیپلز پارٹی کا کہ وہ کوئی ایک چھوٹی سیٹ بھی لاہور سے. یہ پیپلز پارٹی کا رائٹ ہے، پیپلز پارٹی یہاں پیدا ہوئی، ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. مقصد یہ کہ اچھا میسج نہیں گیا بلاول بھٹو کے یہاں کھڑے ہونے سے الیکشن میں. دیکھیں، آپ نے پوچھا کہ ہو کیا سکتا ہے. سندھ سے تو ممکن ہے جو رورل پارٹی جو رورل ایریاز کی ہے، لیکن آپ اگر لاہور کی بات کرتے ہیں جی، آپ لاہور میں دو بڑے فریق ہیں. جی ایک تو وہ ظاہر نون لیگ ہمیشہ سے لاہور میں ایک مضبوط سیاسی جماعت کے طور پہ رہی ہے، اور لاہور میں جیت کی وجہ سے ہی ان کی حکومت بھی پنجاب میں بنتی رہی ہے. لیکن یہ جو 18 ماہ گزرے ہیں نا پچھلی گورنمنٹ کے، یا جو ابھی میں نے آپ کو ایک جلسے کی مثال دی تھی کہ بے نظیر کے لیے لاہور نکلا تھا نا ایک دفعہ. جی بالکل. یا جو اکتوبر کا جلسہ ہوا ہے مینار پاکستان پہ پی ٹی آئی، جس سے اس کو ایک بوسٹ ملا، وہ ہوا تھا یہیں پہ. یہ امکان تھا کہ یہ اسی طرح کا استقبال ہوتا کہ لاہور پھر اپنا جو مینڈیٹ ہے وہ، مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ لاہور میں بھی مجھے تبدیلی نظر آ رہی ہے. اب لاہور اس طرح کا لاہور نہیں ہے، اور یہی خوف جو ہے مجھے لگتا تھا نون لیگ کو بھی ہے اور ان کے امیدواروں کو بھی ہے. ہوگا جی، بالکل ہے. مشکل ہوگا اگر امیدوار بے شک کسی بغیر انتخابی نشان کے بھی نہ ہوئے. اب وہ مینج ہو جائے گا. ہاں، وہ مینج ہو جائے گا، وہ سب کو پتا ہوگا یہ کون سی پارٹی کا امیدوار. ظاہر ہے اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس کے باوجود جو ہے، جیسے بیانات آئے ہیں پچھلے دنوں، شہباز شریف صاحب نے بھی کہا اپنے انٹرویو میں کہ جی ان کی خواہش تھی کہ بلا ہوتا. ڈاکٹر صاحب، کاغذ تو انہوں نے پورے کرنے تھے نا. وہ انٹرا پارٹی کے الیکشنز وہ غلط ہوئے، اور وہ معاملہ 2021 سے چل رہا ہے. اگر میں صحیح بتا سکوں تو 2017 سے ان کا معاملہ چل رہا ہے. آئین انہوں نے اپنا خود بنایا. اس الیکشن کمیشن آف پاکستان تو ریگولیٹر ہے، ٹھیک ہے، تو اسی آئین کے تحت الیکشن کروانے تھے. تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں. اپنے پاؤں پر کلہاڑی اگر کسی نے ماری ہے تو وہ پی ٹی آئی نے ماری ہے. گریس پیریڈ بھی لے لیا، اس کو بھی انہوں نے انجوائے کر لیا، لیکن وہ اصل کام کی طرف نہیں آئے. پاکستان میں کوئی 150 پارٹیز رجسٹرڈ ہیں. اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ایک فیصلہ 13 پارٹیز کے حوالے سے، ان 13 سیاسی جماعتوں کے اگر آپ نام لیں تو آپ ان کے ایک لیڈر کو بھی نہیں کوئی ایشو نہیں. لیکن وہ اپنے آئین جو انہوں نے اپنا دیا ہوا ہے اس کے مطابق الیکشن کرواتے ہیں. اگر یہ کلیم کرتے ہیں ہمارے 80 لاکھ ممبر ہیں تو پھر وہ لے کے آنے پڑیں گے. دیکھیں، ہمارے یہاں بدقسمتی یہی ہے کہ جس کو آپ انٹرا پارٹی کہتے ہیں نا، دیکھیں امریکہ میں پرائمری الیکشنز ہوئے، ابھی آئیوا میں ہوا، ظاہر ہے وہاں سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، پھر نیو ہیمپشائر میں ہوگا. وہاں انٹرا پارٹی سے مراد ہوتی ہے وہی باڈی جو جنرل الیکشن کرواتی ہے نا، وہی پارٹی کی الیکشن کرواتی ہے، جیسے آپ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. عوام کی بڑی تعداد امداد صاحب یہ نہیں پوچھے گی کہ بھی آپ نے اپنے آئین میں لکھا ہم شفافیت لے کے آئیں گے، اس طرح کا الیکشن کروائیں گے،
تو عوام کی ذہن میں یہ سوچ نہیں ہے کہ آپ کا قصور ہے، اس میں کسی سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا قصور نہیں ہے؟ دیکھیں اس بات کی طرف فیصلہ تو پورا قانونی اور آئینی فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فیصلے میں کوئی پسند ناپسند کی چیز نہیں ہے۔ اس میں پی ٹی آئی خود اس نہج پر اس نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے سیاسی وہ وکٹم کارڈ یوز کر رہے ہیں جو سیاسی، لیکن سیاسی اثرات تو بہرحال اس کے ہونے ظاہر ہے، اور اس فیصلے کے متعلق ہم پہلے سے پریڈکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا اگر، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر قانون اور آئین کے مطابق ہوا تو یہ فیصلہ تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں نا، تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں۔ جو پہلا ان کا انٹرا پارٹی الیکشن تھا جس میں جسٹس وجیہ الدین کا کمیشن بنا، ان کو کہا گیا کہ جی اب الیکشن کے اوپر سوالات اٹھ رہے، انٹرا پارٹی الیکشن، انہوں نے رپورٹ کیا کہ یہ الیکشن میں دھاندلیاں ہوئی ہیں، پیسہ استعمال ہوا ہے، بانی پی ٹی آئی نے ان کو نکال دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کروایا نہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہاں پر باقی پارٹیوں میں بھی الیکشن نہیں ہوتے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ان پارٹیوں نے جو الیکشن کمیشن کو اپنا طریقہ کار دیا ہے اس کے مطابق وہ شو آف کر کے وہ دکھا دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر لیا ہے۔ وہ جمہوری نہیں ہے، وہ طریقہ کار نہ پیپلز پارٹی کا جمہوری ہے، انٹرا پارٹی نہ مسلم لیگ نون کا جمہوری ہے، انہوں نے وہ کروایا اور الیکشن کمیشن نے مانا ہوا۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ الیکشن، انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوں وہ بھی پراپر کسی ریگولیٹر کے تحت ہوں، الیکشن کمیشن کرواتا ہے کوئی اور۔ الیکشن جب تک پولیٹیکل پارٹیز کے اندر نہیں ہوں گے تب تک پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت نہیں آئے گی۔ یہ فیصلہ ہمیں اس طرف لے کر جا سکتا ہے۔ اس فیصلے کا فائدہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اب آنکھیں کھولنا ہوں گی کہ ہمیں پراپر الیکشن کروانے ہوں گے، ابھی سے اپنے آپ کو عادت ڈالنا ہوگی۔ کافی لوگوں کے لیے، کافی پارٹیز کے لیے آئی اوپنر تو ہو گیا کہ رعایت اب نہیں ملے گی، یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا۔ ویسے امداد صاحب سے ایک اور سوال کر لیتے ہیں، کیا آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کی سیٹوں پر کیسا الیکشن ہو رہا ہے؟ اور نیچے ساؤتھ میں آپ کو میں سندھ تک لے کے جاتا ہوں۔ دیکھیں لاہور میں تو جو تقسیم سیدھی ہے نواز اور اینٹی نواز ووٹ کی، اینٹی نواز ووٹ اور یہ ہمیشہ سے رہی ہے، کسی زمانے میں نہیں، پہلے تو تھی بھٹو اور اینٹی بھٹو تھا، اس کو پھر نواز شریف نے آ کے نواز اینٹی نواز ووٹ اس میں تبدیل جب سے نواز شریف 2008 ہاں جی 2002 تک تو پیپلز پارٹی یہاں پر اسٹرانگ تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی گئی، لیکن اب بھی ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ لاہور میں ٹف ٹائم ملے گا۔ بلاول والی جو سیٹ ہے 127، وہاں سرپرائز دے سکتے ہیں بلاول بھٹو، ان کی محنت بہت زیادہ ہو رہی ہے، کام کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ، ٹھیک ہے نا، بالکل سائنٹیفکلی ہو رہی ہے، وہ سرپرائز دے سکتے ہیں۔ اچھا جہاں تک سینٹرل پنجاب، تو سینٹرل پنجاب میں مقابلے جو ہیں وہ ہوں گے پی ٹی آئی کے آزاد کینڈیڈیٹ، اپنا مسلم لیگ نون، یا پھر اور آزاد کینڈیڈیٹ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہوئے، ایک تو وہ جو پی ٹی آئی کے آزاد اور دوسرے ویسے ہی آزاد جو ہیں وہ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی کوئی ایسا نشان، مشترکہ نشان بعد میں جب ہم چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ چل جائے گا۔ اور ساؤتھ پنجاب میں 3 طرفہ مقابلے ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے آزاد، تو وہاں پر پیپلز پارٹی نسبتاً بہتر پوزیشن میں سینٹرل پنجاب سے۔ سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کے کچھ حلقے، قومی اسمبلی کے میں حلقے کہہ رہا ہوں، ہر ڈویژن میں 1-2 حلقہ ایسا ہے جہاں پر وہ اچھا پرفارم کر سکتی ہے، مطلب اپنا راول پنڈی میں راجہ صاحب ہیں، ان کا حلقہ بہتر ہے، یہاں قمر زمان قاہرہ صاحب گوجرانوالا میں آپ آ جائیں، گوجرانوالا میں اپنا ندیم افضل چند کا حلقہ بھی ادھر ہی آتا ہے میرا خیال ہے۔ اسی طرح ہر ڈویژن میں جس طرح لاہور میں پھر بلاول کا حلقہ ہو جاتا ہے، ایون لاہور میں یہ جو ننکانہ صاحب والا شاہجہاں بھٹی کا حلقہ ہے وہاں پر بھی وہ بہتر پوزیشن میں ہے، وہ اپسیٹ کر سکتے ہیں اگر وہ مینیج کر لیا، کیونکہ پیپلز پارٹی کوشش یہ کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی بطور جماعت تو نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کے جو چھوٹے چھوٹے دھڑے ہیں نا ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر اس میں پیپلز پارٹی کامیاب ہو جاتی ہے تو سینٹرل پنجاب میں بھی چند حلقوں میں پیپلز پارٹی سرپرائز دے سکتی ہے۔ میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے، اور جو معاملہ ہے کہ وہ مخدوم صاحب کے بیٹے نے الیکشن جو ہے اس سیٹ سے لڑنا پسند نہیں کیا تو کسی اور سیٹ سے لڑا، تو میں انفارمیشن کے لیے انہوں نے جو سیٹ مختص کی اس دفعہ جہاں سے سیٹ لڑ رہے ہیں اس سے پہلے مخدوم احمد محمود پہلے بھی کامیاب ہو چکے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کی سیف سیٹ سمجھی جاتی ہے، اور اس پر مخدوم زادہ احمد محمود نے بلاول بھٹو کو دعوت دی تھی کہ وہ یہاں سے الیکشن لڑیں ساؤتھ میں سے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ کیا جو بات ہے کہ جی معاملہ وہاں پر خراب ہے، تو کیا وہ سیٹ چھوڑ دی ہے مخدوم احمد محمود کی فیملی نے، یا اس کی جگہ ان کا بیٹا اور بھتیجا الیکشن لڑ رہے ہیں؟
آپ تو وہ تو وہی لڑ رہے ہیں، خود ہی لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ دلچسپ گفتگو تو ہم اور دیر بھی جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، کل ہم نئے سیگمنٹ، نئے موضوعات کے ساتھ اور نئی جہت کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔